سارے جہنمی جب جہنم کی طرف دھکا دیا جائے گا تو دروازے ایک دم آٹومیٹک، جیسے آٹومیٹک دروازے نہیں کھلتے، آپ قریب ایسے دوزخ کے دروازے کھلیں گے اور سارے اس میں گرتے جائیں گے گرتے جائیں گے گرتے جائیں گے. لیکن جنت والے مرد اور جب جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے دروازے بند ہوں گے، بند ہوں گے. دو چشمے ہوں گے ایسے ابلتے ہوئے، ساری دنیا کے جنتی وہاں سے پانی پیئیں گے. اس کی خاصیت کیا ہوگی کہ سینے کا غصہ، حسد، بغض ختم، پیٹ میں پیشاب پخانا ختم. اب کبھی بھی انہیں پیشاب نہیں آئے گا، پخانا نہیں. اتنی زندگی رہنے کے باوجود لڑائی، رنج، غم نہیں، پاک. دوسرے سے وضو کریں گے، وضو کریں گے تو چہرے پر اللہ تعالیٰ ایسا نور ڈال دے گا پھر کبھی چہرے پہ بڑھاپا نظر نہیں آئے گا. اب یہ سارے آپس میں، بھائی جنت میں کیسے جائیں، دروازے بند ہیں. بھائی جنت میں کیسے جائیں، دروازے بند ہیں. تو کہیں گے اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتے ہیں تو پہلے ہی خیال آ جاتا کہ چلو بھائی آخری نبی کے پاس چلیں تو آپ کی شان پوری طرح ظاہر نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ادھر خیال ہی نہیں بھیجے گا. چلو یار چلیے ابے نال گل کریے آدم علیہ السلام. تو سارا مجمع یا ابانا، اے ہمارے باپ، اے نبیوں کے باپ، استفتح لنا الباب، دروازہ تو کھلوائیں، بند ہے. وہ کہیں گے پدرو میں تو تنوں کٹایا ہے، اے میرا کم نہیں. وَلْأَخْرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيَّةُ أَبِيكُمْ، میں تو تمہیں نکالنے والا تھا، ڈالنے والا میں نہیں ہوں. بھائی کہیں اور بھول جاؤ. اچھا بھائی چلو بھائی کدھر چلیے، چلو بھائی نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام، نا بابا میرے بس کا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام، بابا میرے بس کا نہیں ہے. اب ایسے ایک ایک نبی کے پاس آ رہے ہیں اور ہر نبی کہہ رہا ہے میرے بس کا نہیں، میرے بس کا نہیں. ان کو خیال ہی نہیں آ رہا کہ سیدھے چلیں سب سے بڑے نبی کے پاس. تو عیسیٰ علیہ السلام تک جا کے پہنچ کے تھک چکے ہیں. وہ کہیں گے بابا میرے بس کا نہیں ہے. لیکن البتہ اب عیسیٰ بولیں گے، اور کوئی نہیں بولا پہلے، البتہ مجھے یہ پتا ہے کہ آج کون کھلوا سکتا ہے، یہ مجھے پتا ہے. کہا تو کہیں گے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، ہمیں بتائیں وہ کون ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ آج آخری نبی کھلوا سکتا اور کوئی نہیں کھلوا سکتا. آپ نے کہا تھا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے. واہ. اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. کبھی نہیں بھولے اللہ کی قسم اپنی امت کو. دنیا سے جاتے ہوئے آدمی کہتا ہے میرے پوتر، میرے بچے، میری بچے، میرے باپ فوت ہو رہے تھے اچانک چونکہ ہارٹ اٹیک ہوا تو بہنیں گھر پر تھی نہیں، ایک لاہور تھی ایک فیصل آباد. تو میرا باپ ہر تھوڑی دیر او میری ہتھیاں تو مینوں ملاؤ، او میری ہتھیاں تو مینوں ملاؤ، اور یہ حسرت لے گئی مر گئے. میرے نبی کو جبریل نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر ہے. 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری پیر کی صبح کے 11 بجے کا ٹائم. تو آپ نے فرمایا آ جائے. تو ملک الموت اندر آ کر کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ. پھر کہنے لگا میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں میں سلام کر رہا ہوں. پھر کہنے لگا میں نے آج تک کبھی کسی سے نہیں پوچھا، آپ کے رب کا فرمان تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. جہاں موت بھی پوچھ کے اندر آئے. پھر آپ کے رب کا فرمان تھا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جانا. اور طارق جمیل کو پوچھے گا تو کل کیا پوچھا ہے. آپ نے کہا اچھا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہا جی آپ کے بھی نکالوں گا، میں تو غلام ہوں، امر تو اللہ کا ہے. تو اس موقع پر آپ کہتے بتاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا ہوگا، فاطمہ کے ساتھ، علی کے ساتھ کیا ہوگا، میری بیویاں ہیں ان کا مجھے بتاؤ کیا ہوگا. آپ نے جبریل کے آنے سے پہلے اپنی ساری بیویوں کو بلا کر ملاقات کر کے رخصت فرما لی.
پھر بیٹی فاطمہ کو بلا کے بتا دیا بیٹی میں جا رہا ہوں، رخصت کر دیا خاموشی متانت کے ساتھ. پھر علی کو بلایا، گود میں لٹایا، کمر پہ ہاتھ پھیرے، دعا دی، رخصت کر دیا. سب سے آخر میں حسنین کو بلایا، چھوٹے بچے. تو اب حسن کو ہمیشہ رائٹ سائڈ سے لیتے تھے، حسین کو لیفٹ سائڈ سے لیتے تھے. دونوں کو جو ایسے لیا اور ان کے سر چومے تو ساتھ ہی آنسو شروع ہو. نہ بیویوں پہ روئے، نہ بچی پہ روئے، نہ داماد پہ روئے، بچوں پہ آ کے رو پڑے کہ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا، ایک کا کٹا ہوا سر نیزے پہ چڑھا دیکھا، تو آنسو تھم نہ سکے. نہ خود ہاتھ اٹھائے، نہ آنے والے جبریل سے کہا پہلے میرے پتروں کا مسئلہ حل کر، اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا. یا رسول اللہ آپ کہیں گے تو میں لے جاؤں گا ورنہ نہیں لے جاؤں گا. تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، کیا کہتے ہو، جاؤں یا رہ جاؤں؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، اب آپ کا فیصلہ ہے. تو میرے نبی نے کہا جبریل واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر. میرے رب کی قسم ہے اگر میرا نبی یہ سوال نہ اٹھاتا آج میں اور آپ بندر اور خنزیر ہوتے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مچھلی کا شکار حلال دریا دی، تالاب دی نہیں بھی کسی دی مل کے تو انہیں جگہ ڈاکہ مارے ہے، دریا بس ایک شب ہاں بھائی ہفتے کو نہیں کھانے، کھاؤ اتوار پیر منگل بدھ جمعہ جم، اور 6 دن اللہ مچھلی غائب کر دیتا، ہفتے کو دریا بھر جاتا. انہوں نے اللہ سے چکر بازی کی، ہفتے کو پکڑتے اتوار کو کھاتے، تو اللہ نے سب کو بندر بنا دی، سب کو. آج کون سا گناہ ہے جو یہ امت نہیں کر رہی؟ کون سا حرام ہے جس کا ٹھیکہ اس امت نے نہیں لیا ہوا؟ زنا کے اڈے کون چلا رہا ہے؟ شراب کے اڈے کون چلا رہا ہے؟ ظلم و ستم کے اڈے کون چلا رہا ہے؟ سود کے اڈے کون چلا رہا ہے؟ اے جبریل پوچھ کے آؤ میرے بعد اللہ میری امت کے ساتھ کیا کرے. تو ملک الموت کھڑا رہا، جبریل واپس جواب لایا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد اکیلا نہیں چھوڑیں گے. فالآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ اب مجھے بلا لے اپنے پاس. بچے یاد نہیں کیے، گھر یاد نہیں کیا، نہ موت پہ بھولے نہ حشر کی سختی میں بھولے کہ جب جہنم آ کے چیخ مارے گی. اور میرے نبی نے کہا بڑے بڑے رسول فرشتے زمین پر گر جائیں گے، بڑے بڑے ولی ابدال زمین پر گر جائیں گے، کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. آدم سے نفسی نفسی شروع ہوگا اور عیسیٰ تک نفسی نفسی، حتیٰ کہ میرے نبی نے کہا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نہیں کسی کا سوال کرتا، میری جان بچا لے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے. یعقوب اور یوسف، اسحاق اور ابراہیم، یہ 4 سلسلہ نبی، یوسف نبی، یعقوب نبی، اسحاق نبی، ابراہیم نبی، چاروں میں سے کوئی ایک دوسرے کو یاد نہیں کر یا اللہ میری جان. اسماعیل یا اللہ میری جان، یحییٰ زکریا باپ بیٹا دونوں یا اللہ میری جان. داؤد اور سلیمان باپ بیٹا کہیں گے یا اللہ میری جان. ہارون اور موسیٰ بھائی آپس میں سگے، اے اللہ میری جان میری جان میری جان. اور سب کی پکار ہوگی نفسی 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 نفسی. ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. لوگ کان لگائیں گے یہ کیسی آواز ہے، یہ تو اور آواز ہے، اس میں اس کا درد بھی انوکھا ہوگا. واہ یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں اور ہم نے کیا کیا. ایک آواز آئے گی امتی امتی، میری امت میری امت میری امت. لوگ دیکھیں گے یہ کون ہے، کیا دیکھیں گے محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ بھی اٹھے ہوئے جھولی بھی پھیلی ہوئی، میری امت میری امت. کون سی امت جنہوں نے ہر لمحے خنجر اپنے نبی کے سینے میں اتارے.
میں نے اللہ کے قرآن کو اٹھا کے بھلا کے رکھ دیا، نبی کے فرمانوں کو پاؤں تلے رون دیا، اللہ کے حرام کو حلال کر دیا، حلال کو حرام کر دیا، شریعت سے ٹکرائے، نبی کی سنتوں سے ٹکرائے، ان کو کہہ رہے ہیں میری امت میری امت میری امت، اور روئے جا رہے ہیں میری امت میری امت میری امت۔ کا سارا مجمع یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، یہ جنت کا دروازہ تو کھلوائیں۔ آپ کہیں گے انا لہو، آج میں ہی کھلواؤں گا۔ پھر آپ سجدہ کریں اور اللہ کی تعریف کریں، پھر اللہ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب آپ سر اٹھائیں، سوال کریں پورا ہوگا، آپ شفاعت کریں قبول ہوگی۔ کہیں یا اللہ جنت کا دروازہ کھول، کہیں گے آپ چلیں، وہ نہیں تو پھیتا کٹو، آپ چلیں، آپ بسم اللہ کریں، آپ کے بغیر نہیں کھل سکتا۔ تو جنت سے ایک سواری آئے گی، وہ آ کر لینڈ کرے گی آپ کے سامنے ہیلی کاپٹر کی طرح، اس کی رسی جس سے اس کو ڈرائیو کیا جانا ویسے نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو کوئی پکڑ کے چلنے والا ہے، خود میرے نبی ڈرائیو نہیں کرنی، اس کے نیچے جانے کا یہی مطلب ہو۔ لہذا ہر گردن، ہر نظر اوپر اٹھے گی، وہ رسی بیٹھا گئی، وہ کون ہی لے کے چل رہا ہے بھائی، ایک سسپینس پیدا ہو جائے گا پورے معاشرے، پورے اس میں جنت کے دروازے پر کہ یہ کوئی بڑے پروٹوکول والا ہی ہوگا جس کو یہ رسی پکڑائی جائے گی۔ تو ادھر ابو بکر کھڑے ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، عبد الرحمن ہیں، ابو عبیدہ ہیں، یہ سارے بڑے بڑے سرداران اہل البیت آل رسول ہیں۔ آج یہ کون رسی پکڑے گا؟ تو میرے اللہ کا اعلان ہوگا بلال حبشی کو، بلال۔ قریشی سید سب پیچھے رہ گئے۔ ہاں سب سے زیادہ دکھ مکے میں بلال نے جھیلا، آج اس کی اللہ قدر دانی کر کے دکھا رہا، یہ لے تو نے چند کوڑے کھائے تھے، آج یہ میرے نبی کا ڈرائیور بن، بلال میرے آگے ہوگا، میری سواری کو لے کے چلے گا، میں اوپر ہوں گا، دروازے پر نوک ہوگی، اور یہ اتنا میوزک بن کے نوک ہوگی، یہ جو ایسے نوک کریں گے نا، اتنا میوزک چلے گا کہ پوری جنت میں وہ میوزک پھیل جائے گا، اور جنت کی ساری حوروں کو، لڑکیوں کو پتہ چل جائے گا کہ جنتی آ گئے۔ تو جیسے کوئی اچانک مہمان آ جائے تو ہمیں وہ افراتفری پڑ جاتی، چیزیں ٹھیک کرو، گدے ٹھیک کرو، صوفے ٹھیک کرو، سرانے ٹھیک کرو، تو ساری جنت میں حوروں کو افراتفری پہ جائے گی، ہمارے گھر والے آ گئے، گھر والے آ گئے، گھر والے آ گئے، جنت میں افراتفری مچ جائے گی۔ اور اندر سے وہ جو جی ایم جنت رضوان کہے گا کون؟ اسے پتا ہے کون ہے، کوئی اسے دستک دے نہیں سکتا میرے نبی کے سوا۔ تو آپ کہیں گے میں ہوں محمد الرسول اللہ، تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک میرے حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، اور آپ کے رب کا فرمان تھا کہ رضوان تو نے خود اٹھ کے جانا، میں آج تک کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، نہ آئندہ اب کبھی اٹھوں گا تو دروازہ کھولے گا۔ آپ نے فرمایا میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ پھر آپ نے کہا ابو بکر نہیں، آپ نے کہا ایک میرا امتی ہے، ایک میرا ساتھی ہے، ایک میرا ساتھی ہے۔ جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازوں میں نا دوڑ شروع ہو جائے، جناب میرے ادھر سے گزریں، جناب ادھر سے گزریں، جناب ادھر سے گزریں، جناب ادھر سے گزریں۔ سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ کون ہے؟ ابو بکر بیٹھا ہوا ہے، اس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں، ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے۔ پھر ہم کا عمر ایک محل دیکھا جنت میں بڑا زبردست، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے، میں سمجھا میرا ہوگا۔ میں چلنے لگا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ اور عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے، میرا ساتھی تو ہے۔ حضرت علی کا یوں ہاتھ پکڑا، یوں کرتے 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 سینے کے ساتھ لگا لیا، علی علی تمہیں یہ سودا منظور ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟
تیرا اور میرا گھر آمنے سامنے، سب سے اعلیٰ درجے کی فضیلت بتائی کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا تو ابو بکر علی رونے لگے، یا رسول اللہ میرا گھر پورا ہو گیا۔ ان کا طلحہ زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم ہوگا، میرے 2 خاتم ہوں گے، ایک طلحہ ہوگا ایک زبیر ہوگا۔ اس شان سے آپ جنت میں انٹر ہو رہے ہیں، اور آپ نے کہا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے، مالدار جنت بھی ہیں تو بعد میں داخل ہوں گے۔ یہ جنت کی چابی ہے محمد رسول اللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبارک زندگی دے کر گئے۔ یہ تبلیغ کا کام اس زندگی کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے۔ یہ کسی فرقے کی ترجمان نہیں ہے، کسی فرقے کی نمائندہ نہیں ہے۔ تبلیغ کا کام اسلام کی نمائندہ، میں 1.25 گھنٹہ ہو گیا میرے سامنے کھڑی ہے، میں نے آپ کے سامنے اسلام پیش کیا ہے، میں نے کوئی فرقہ پیش نہیں کیا۔ اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، مسلمان بن کے رہو، شیعہ سنی بن کے نہ رہو، دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، وہابی سنی بن کے نہ رہو، ورنہ تم اللہ کے نبی کے سینے میں خنجر اتارنے والے ہو۔ اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرو جو ان ایشوز کو ابھار کر امت سے ہٹا کر فرقوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ وہ کسی بھی مسلک کے ہیں، وہ دین کے دشمن ہیں، تمہاری جان ایمان کے دشمن ہیں۔ میرے رب نے جنت بہت بڑی بنائی ہے، سارے نو جاون دو، کلا ٹھیکہ لے لے سر اسی جاؤنا اور کہیں جاؤنا ہی کوئی، تو ویلی جنت اللہ کی کرنا۔ میرا اللہ میرے نبی نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اور پتہ نہیں اللہ کے اس پہ راضی ہو کیوں ٹھیکہ لے آیا جائے ساری جنت۔ لیکن چونکہ ہمارے اتنے نیگیٹو ہو گئے ہمارے ذہن، نور جہاں مرحوم تھی نا، ہمارے گانے والی ساری زندگی بہت غلط گزاری، میں اس کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کہتا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کروں۔ تو جسے چاہوں معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب میں ڈرگ بیچنا شروع کر دوں، میں شرابیں بیچنا شروع کر دوں، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اللہ کے قانون سے ڈرو، اللہ کا واسطہ دے، اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اس گھڑی سے ڈرو جب یہ حق سر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ لیکن میں دوسری طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر، بس اسی ٹھیک ہے باقی سب دوست کی، ہم سچے ہیں باقی سارے جھوٹے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اس نے بہت غلط زندگی گزاری، بہت گندی زندگی گزاری، لیکن اس 27 رمضان کو مری، لیلۃ القدر میں موت آئی، اور جو رمضان میں مر جائے تو اس کا حساب نہیں ہوتا، تو وہ تو لیلۃ القدر میں مری۔ لیکن ہم اتنے نیگیٹو ہیں، مجھ سے اللہ ویکھو جی مولانا صاحب نور جہاں شب قدر مر گئی، میں کہ اللہ تے کیس کر دے ہوں، اللہ تے تو FIR کٹا۔ وہ کہتا میں جس کو چاہوں معاف کر دوں۔ پتہ نہیں کوئی ادا پسند آئی ہوگی، اللہ نے 27 کی موت، کوئی مر سکتا اپنی طاقت میں؟ تو بھائیو امت بن کے رہو، فرقے بن کے نہ رہو، مسلم بن کے رہو۔ میرے بھی کچھ اعتقاد ہیں، اعمال ہیں، میں ان کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو اسلام کی میں نے آپ کو صرف کلمے کی بات کی۔ بھائیو اللہ سے دوستی لگاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، اور میرے نبی کے طریقے مختلف ہیں، کسی نے کوئی لے لیا، کسی نے کوئی لے لیا، کسی نے کوئی لے لیا، ایک پر سارے جمع ہوتے، جس سے پیار آتا ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کے اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھو۔ ایک اذان اللہ کے نبی کے زمانے میں دی جاتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ مکے میں ابو محذورہ جو مؤذن تھے وہ شہادتین کو 4 دفعہ کہتے تھے۔ میں پوری دنیا پھرا ہوں، مجھے یہ اذان کہیں نہیں ملی۔ کبھی کبھی حرم شریف میں تہجد میں یہ اذان ہوتی ہے، اور میں یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کی ہر ادا کو زندہ رکھا ہوا ہے، کوئی کہیں زیادہ لڑا نہ کرو، اچھی امین بھی ٹھیک ہے، چکی بھی ٹھیک ہے، ایتھے بھی آپ ٹھیک ہے، ایتھے بھی ٹھیک ہے، کیوں میں لڑی جاندے ہوں۔ میں گیا ابھی اس سال موریتانیہ گیا، موریتانیہ، تو رات کو پہنچ میں 12 بجے، تو صبح میری آنکھ کھلی تو اذان ہو رہی تھی، میں نے سمجھا تہجد کی اذان، اور اس میں شہادتین 4 دفعہ آئی۔